بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے اسلام کی بنیادی عقیدے۔ سوال: عقیدے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: عقیدے کے لغوی معنی گرہ لگانا، قول و قرار کرنا، عہد و پیمان باندھنے کے ہیں۔ سوال: عقیدہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب: عقیدے کے اصطلاحی معنی وہ پختہ نظریات جن پر کسی کا دل ضمیر مطمئن ہو، جن کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: اسلام کی بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ جواب: اسلام کی بنیادی عقائد درج ذیل ہیں: اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ سوال: عقیدے سے انسان میں کون سی قوت پیدا ہوتی ہے؟ جواب: عقیدے سے انسان میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نصب العین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سوال: عقیدہ توحید کے بارے میں آیت بترجمہ لکھیں۔ جواب: قل هو اللہ احد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سوال: اسلام میں عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا اور اقرار کرنا کہ کسی طرح بھی کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سوال: عقیدہ توحید کی اقسام لکھیں۔ جواب: توحید لذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات۔ سوال: عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: عزت نفس، نمبر 2 عاجزی انکساری، نمبر 3 قناعت، نمبر 4 غرور اور تکبر کی نفی، نمبر 5 اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ، نمبر 6 اطمینان قلب، محبت الہی، بہادری، سرفروشی۔ سوال نمبر: شرک کے معنی کیا ہیں؟ جواب: شرک کے لغوی معنی ملانا، شریک کرنا، شامل کرنا، حصہ داری کے ہیں۔ سوال: شرک کی اقسام لکھیں۔ جواب: شرک فی اللذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 شرک فی العبادات۔ سوال: شرک کی چند عملی صورتیں لکھیں۔ جواب: بت پرستی، آگ، سورج اور چاند ستاروں کی پوجا، فرشتوں کی عبادت، قبروں کو سجدہ کرنا۔ سوال: اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جواب: ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ: بے شک سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ سوال: رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جواب: رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا۔ سوال: رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: رسالت کے لغوی معنی پیغام لے جانا، پیغام پہنچانا کے ہیں۔ سوال: انبیاء علیہ السلام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب: انسان کو فطری طور پر جسمانی اور روحانی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی پالیدگی کے لیے، انسان کو اپنے رب کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ سوال: انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت لکھیں۔ جواب: بشریت، نمبر 2 معصومیت، نمبر 3 واجب اطاعت، نمبر 4 دیانت داری، نمبر 5 تبلیغ دین۔ سوال: رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت لکھیں۔ جواب: محفوظ کتاب، سابقہ شریعتوں کے ناسخ، ختم نبوت۔ سوال: 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیں۔ جواب: نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال: عقیدہ آخرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ سوال: ملائکہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب: ملائکہ سے مراد نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام کائنات چلاتی ہے۔ سوال: آسمانی کتابوں کی اہمیت لکھیں۔ جواب: آسمانی کتابوں پر ایمان لائے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو ایک خاص وقت تک ہوتے ہیں، اس کے بعد کتاب ہی انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ سوال: 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب: نمبر 1 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، نمبر 2 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 3 انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، نمبر 4 قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ سوال: قرآن پاک کی خصوصیت لکھیں۔ جواب:
محفوظ کتاب، نمبر 2 زندہ زبان، نمبر 3 عالمگیر کتاب، نمبر 4 مکمل ضابطہ حیات، نمبر 5 کتاب اعجاز، نمبر 6 آخری کتاب۔ سوال: عقیدہ آخرت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب: ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہوں گے، اعمال کے حساب سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جواب: نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے تعلق، نمبر 2 احساس ذمہ داری، نمبر 3 دنیا سے بے نیازی، نمبر 4 کردار کی مضبوطی، نمبر 5 فلاح انسانیت، نمبر 6 مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ سوال: قدیم عرب کے لوگ فرشتوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ جواب: اسلام سے پہلے عرب کے لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کو گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھنے والا سمجھتے، تمام دنیاوی کاموں میں مدد کرنے والا سمجھتے۔ سوال: اسلام نے مسلمانوں کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ جواب: وبالآخرۃ ہم یوقنون، ترجمہ: اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سوال: عقیدہ آخرت پر یقین نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: انسان خود غرضی، نفس پرستی میں ڈوب جاتا ہے، تہذیب و شرافت، عدل و انصاف کو یکسر بھول جاتا ہے، دنیا میں جنگل کا قانون لگتا ہے۔ سوال: عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں احادیث پاک کا حوالہ لکھیں۔ جواب: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترجمہ: بے شک میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔